السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ایک وہ انسان ہے جو قیامت کہتا ہے، آخرت کہتا ہے، ذہن میں اس کے نہیں ہے. کہتا ہے یوم آخرت پہ ایمان لایا، مالک یوم الدین، روزانہ کئی دفعہ کہتا ہے، آخرت پر توجہ نہیں ہے اس کی. نعوذ باللہ تعالی. توجہ کس پر ہے؟ دنیا میں. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری دنیا ہے، اس کی خواہشات بھی ساتھ دیتی ہیں. بھائی ایک انسان اگر آخرت کو نہ سوچے تو انسان کی خواہشات کیا کہتی ہیں؟ انسان کی خواہشات بھی یہ کہتی ہیں مت سوچو، اس کو سوچو، اس کو دیکھو. تو وہ خود آخرت پہ کم توجہ دیتا ہے، خواہشات اس کو اور بڑھا دیتی ہیں، کہتی ہیں مت دیکھو. تو وہ دنیا کو دیکھتا ہے. اچھا شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان تو یقیناً یہ کہتا ہے کہ آخرت کو مت دیکھو. تو یہ آدمی 3 انجن لگا دیتا ہے اپنے اندر دنیا کے لیے. ایک شیطان، ایک اس کی خواہشات، ایک اس کی عقل، تینوں کو لگا دیتا ہے دنیا کے لیے. تو پھر یہ دنیا میں بھاگتا ہے، دنیا میں دوڑتا ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے، سارے کام دنیا کے لیے کرتا ہے، آخرت کو نہیں سوچتا. اچھا اگر کوئی انسان ایسا ہو ظاہر میں دیندار بھی ہو، ظاہر میں دیندار بھی ہو، تو یہ ہدایت خدا کی کہاں مانگے گا؟ نصرت خدا سے کہاں مانگے گا؟ مدد خدا سے کہاں مانگے گا؟ دنیا میں. مثلا اگر یہ خدا سے کہے گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کے بعد اس کے دل میں جو دعائیں آ رہی ہوں گی وہ کہاں کی آئیں گی؟ دنیا کی. سب دنیا کی آئیں گی. مثلا اما یجیبو کا ورد کرے گا، مثلا اس کے بعد دعا جو مانگے گا کہاں کے لیے مانگے گا؟ دنیا کے لیے. نماز جعفر تیار پڑھے گا، اینڈ میں دعا کہاں کے لیے مانگے گا؟ دنیا کے لیے. کیوں؟ اس کے تینوں انجن دنیا پہ لگے ہوئے. تو یہ دیندار بھی ہوا، رہے گا دنیا کے اندر. اچھا اللہ کی ہدایت اتنی ہے بس، جو اللہ نے قرآن بھیجا، نبی بھیجے، ائمہ بھیجے، کیا کچھ بھیجا خداوند متعال نے، اس کی ہدایت اس دنیا کے لیے تھی سب؟ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ خدا نے یہ کب کہا کہ ہم اس دنیا میں مریں گے تو مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے. خدا کا فرمان یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مریں گے، بدن تبدیل ہوگا، کہیں اور زندہ رہیں گے. ہمارے صرف مرے بھی تو جسم مریں گے، اس سے زیادہ نہیں مریں گے. اور بہت سو کے تو جسم بھی نہیں مریں گے، بہت سو کے تو جسم بھی زندہ رہیں گے. وہ صرف کھال تبدیل کریں گے، ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں. نہ یہ روح مرے گی ان کی، نہ ان کے جسم مریں گے. پرانا جسم بھی انٹیکٹ، نئے جسم میں شفٹ ہو جائیں گے. پرانے جسم کی بھی برکتیں آتی رہیں گی، پرانے جسم کی بھی برکتیں آتی رہیں گی. آپ نے شاید سنا ہو مثلا شہر رے میں مشہور ایک عالم وہاں پہ دفن شیخ صدوق، اور ان کی جب قبر کھودی، آج سے تقریباً، شاید میں دقیق نہیں ہوں اس معاملے میں، ایگزیکٹ سال میں ذہن میں نہیں ہے، لیکن مثلا تقریباً 70-80 سال پہلے تقریباً. تو ان کی وفات کو اندازاً 1000 سال ہو رہے تھے، اندازاً 1000 سال، ممکن ہے 900 ہوئے، ممکن ہے 950، تقریباً 1000 سال ہو رہے تھے. جب شہر رے میں ان کی قبر کو کھودنا پڑ گیا، پانی آ گیا تھا، شاید قبر بہہ گئی تھی، تو جب ان کا جسد نکلا تو ناخن کے اوپر جو خضاب کیا تھا اس کا رنگ باقی تھا. اللہ اکبر. ناخن پہ جو خضاب کیا تھا اس کا رنگ باقی تھا. بھائی یہ معصوم ہے؟ نہیں، معصوم کے شاگرد ہیں. جسم ختم ہو گیا،
ناخن کا رنگ باقی ہے ابھی تو، وہ جس کیمیکل سے خضاب بنا ہوگا اس میں باقی رہنے کی طاقت نہیں ہوگی. یہ شیخ صدوق کی انگلی کا ناخن ہے جس نے باقی رکھا ہے اپنے آپ کو. اس کیمیکل میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ 1000 سال چلے، وہ تو کہیں اور پڑا ہوا ختم ہو گیا ہوگا ابھی تک. ان کی انگلی کا ناخن ہے جس نے بچا کے رکھا ہے. تو جن کو خدا دیتا ہے، جب وہ خدا کامیاب انسان بناتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم نہ صرف یہ کہ اس دنیا کے لیے نہیں بنے ہو، تم آگے کے لیے بنے ہو، تمہاری کوئی چیز ضائع بھی نہیں جائے گی، لیکن تم یہاں نہیں رہو گے، تم نے آگے جانا ہے. شیخ صدوق کی برکات دنیا میں رہیں گی، ان کا بدن دنیا میں رہے گا، ان کا علم دنیا میں رہے گا، ان کی کتابیں دنیا کو فائدہ دیں گی، سب کچھ رہے گا. وہ یہاں نہیں ہوں گے، وہ آگے جائیں گے اور ان کا سفر جاری رہے گا. ہم سب بھی ایسے ہی ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے، اصل میں ہدایت دے اس 50-60 سال کی دنیاوی زندگی کے لیے، آگے کے لیے. یہ 50-60 سال ہیں، 70 سال 80 سال. اصل ہدایت یہاں کے لیے نہیں ہے. دے گا ہدایت کیونکہ وہ تو ہادی ہے، 1 سیکنڈ بھی کہیں رہیں گے تو ہدایت دے گا، لیکن اصل ہدایت یہاں کے لیے نہیں ہے. اصل ہدایت کہیں اور کے لیے ہے. جتنی بھی ہمیں تیاری کرواتا ہے وہ اس کے لیے نہیں کرواتا کہ اس دنیا کے اندر تم نے آسمان میں پہنچنا ہے، نہیں، وہ تیاری بھی کہیں اور کے لیے کرواتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہمارا فریم دنیا سے باہر نہیں نکلتا. ہمارا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا اور آپ کا سب کا. البتہ آپ میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس فریم سے نکل گئے ہوں گے، اتنے خوش قسمت ہوں گے، لیکن میرے جیسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. ان کی آنکھیں دنیا سے باہر نہیں نکلتی. جب دنیا پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں عذاب ٹوٹ گیا، آسمان گر گیا، جبکہ دنیا نے کتنا رہنا ہے، اس وقت دماغ سے نکل جاتا. تو یہ جو اللہ نے تربیت کا ہمیں نظام دیا ہے، اس کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں، اس کی کچھ بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یہ ہے کہ بھائی تمہیں صحیح جو تیاری کرنی ہے وہ دنیا کی نہیں کرنی ہے، آخرت کی کرنی ہے. اچھا، دنیا پہ کوئی توجہ نہیں دینی، خدا کہتا ہے اس کو میں سنبھال لوں گا، اس کی پرواہ میں اپنے آپ کو مت گھلاؤ، اس کو میں سنبھال لوں گا اور اتنی طاقت دوں گا کہ اس کے غم اور تکلیفوں کو تم برداشت کر لو گے، کوئی مسئلہ نہیں. تم دنیا کے اوپر مت مرو، باقی دنیا کو میں سنبھال لوں گا. اور ایک اور بات ہے جو اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں، واقعے کے طور پر بھی آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ جب خدا کسی کو لمبی مدت میں نوازتا ہے، لمبی مدت میں نوازتا ہے کیا مطلب؟ آخرت میں نوازتا ہے. معمولاً دنیا لے لیتا ہے، معمولاً. ہوں گے ایسے کچھ لوگ ہوں گے دنیا کے اندر جن کو دنیا بھی آسانی میں رکھے، دنیا آسانی میں رکھے اور آخرت بھی آسانی میں رکھے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا نہیں. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جن کو خدا نے آخرت میں دینا ہوتا ہے ان کو دنیا میں سکون سے نہیں رکھتا. ان کی دنیا میں بہرحال ٹینشن بہت ہوتا ہے، ان کی دنیا میں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں ان لوگوں میں نہ چلا جاؤں تو دنیا میں بھی ٹینشن، آخرت میں بھی ٹینشن، اس میں نہ پھنس جاؤں کہیں. ڈر اس سے لگے، اس سے مت ڈرو کہ دنیا میں ٹینشن ہے، دنیا کا تو ٹینشن ہونا ہی ہونا ہے. تو سمجھ میں آتی ہے بات. دنیا ہے ہی پس جگہ، یہاں پہ مسائل رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کیسے بچے گی. جو تربیت کرنی ہے وہ کس کام کے لیے کرنی ہے؟ دنیا بچانے کے لیے نہیں. دنیا خدا پہ چھوڑ دو، آخرت بچا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. حسین